حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مختصر وقت میں ایک دو چیزیں عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ یوم اردو کے نام سے منایا جا رہا ہے، جس پہ ایک جلسہ اور توجہ کی دعوت دی گئی ہے، اور مجھے اپیل یہ ہے کہ یہ جو دکانوں میں جو بورڈ لگتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو خود مسلمانوں کی دکانیں ہیں ان میں اردو نہیں لکھی ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسری زبانیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ خود حسین آباد کے جتنی دکانیں آپ جا کر دیکھیں کہ شاید 2-4 ایسے ہوں جس میں اردو لکھی ہوگی اور بقیہ پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں حکومت نے اردو کو ختم کیا، وہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں اردو کو ختم کرنے میں۔ ہمارا ہاتھ بھی اردو کو ختم کرنے میں۔ بچوں کو اردو نہیں، اسکول میں اگر اردو نہیں ہے تو کم از کم ایک کوئی مولانا کو رکھ کر گھر میں اردو پڑھائی جا سکتی ہے، ایک 10 منٹ 20 منٹ اردو پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہیں تو انجمن کا جو صاحب بیاد ہے وہ ہندی میں نوحہ لکھے ہوئے ہے، اور بچہ جو قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کی ڈائری آپ دیکھ رہے ہیں تو سب ہندی میں ہے، تمام خبریں ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ جو اردو اخبار کے نامہ نگار آپ کے آتے ہیں وہ اردو نہیں جانتے ہیں۔ اردو اخبار کے نامہ نگار اردو نہیں جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ہندی میں، اور جب وہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی اردو والا اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ تو اردو کو جہاں حکومت نے ختم کیا وہاں ہمارا بھی خود بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس حکومت کو، اس کو اردو کو ختم کرنے میں۔ جہاں تک گزارش دیکھی گئی ہے کہ جو مسلمان دکاندار ہیں کم از کم بورڈ جہاں اور زبانیں لکھی ہوئی ہیں، انگریزی ہے، ہندی ہے، وہاں اردو ضرور شامل کریں تاکہ اردو زندہ رہے، ورنہ اردو کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیں گے، اپنے ہی ہاتھوں سے اردو کو دفن کر دیں گے۔ دوسری چیز بہت اہم اور ضروری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب جیسے وہ بل جب پیش کیا گیا ہے اس کے دوسرے ہی دن دہلی میں ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور ایک پمفلیٹ ہم نے شائع کیا تھا جس میں جو خطرناک بے انتہا خطرناک چیزیں تھیں وقف بل کی اس کو ہم نے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد میرا بیان یہ تھا کہ وقف بل نہیں بلکہ سانپ کا بل ہے، جس میں صرف ڈسا جائے گا، اس پہ 44 شقیں ہیں، اس میں سے ایک بھی شق ایسی نہیں ہے کہ جو وقف کے فائدے کی ہے، ایک بھی شق ایسی نہیں ہے جس سے وقف کو فائدہ پہنچا، صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے وہ تمام چیزیں ہم نے پیش کی تھی۔ اور آج سارے مسلمان مولوی وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو میں کہہ چکا ہوں۔ کچھ مسلمان مولویوں کو خبر نہیں تھی کہ وہ بورڈ مجھے یہ وقت پیش ہوا ہے کہ کیا کیا خطرناک چیزیں ہیں، ان کو خود نہیں معلوم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی چالاکی سے بل بنایا گیا ہے، 83 صفحوں میں وہ بل ہے، اور بیچ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ دی گئی ہے تو خطرناک، جس کو آدمی کا پڑھتا اگر چلا جائے اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھ گیا میں۔ اس کو چھاٹ کے جمع کیا گیا تھا ایک پمفلیٹ کے ذریعے سے، اور آج بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان مولوی اپنے اختلافات سے باز نہیں آ رہے، اپنے اختلافات سے باز نہیں آ رہے۔ اسی اختلافات نہیں تباہ کیا مسلمانوں کو، اسی اختلافات نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو جلسے کر رہے ہیں، وہ جلسے کا لکھنؤ میں جلسہ ہوا، دہلی میں جلسہ ہوا، نہ کسی شیعہ مولوی کو دعوت دی گئی، نہ کسی صوفی کو دعوت دی گئی۔ کوئی شیعہ مولوی لکھنؤ میں جلسہ ہوا تو کوئی شیعہ مولوی کو دعوت نہیں دی گئی، اور جو صوفی حضرات ہیں ان کی خانقاہیں ہیں ان کو بھی دعوت نہیں دی گئی۔ عجیب چیز ہے، میں معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جتنی یہ جلسے کر رہے ہیں سب وہابی جلسے کر رہے ہیں جن کا وقف کا کوئی تصور ہی نہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ وہابیوں میں وقف ہے ہی نہیں، ان کا وقف کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی وقف ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے، ان کا ایصال ثواب کا کوئی خارج ہی نہیں ہے۔ ایصال ثواب وہابیوں کا نہیں ہے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ ہے ان کا فتویٰ، یہ ہے ان کا نظریہ، یہ ہے ان کی فکر کہ نہ فاتحہ ہو سکتا ہے، نہ درود ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ مر گئے اب تو آدھا میں اعمال بند ہو گیا، اب تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا تو وقف کا تصور ہی نہیں ہے، اور جو جلسے ہو رہے ہیں سب وہابی آپس میں مل کر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں یہ حکومتوں سے مل نہ جائے کم وقت۔ یہی دھوکہ بابری مسجد میں ہمارے ساتھ کیا گیا تھا حکومت نے،
تو کانگریس کی حکومت تھی کہ جتنے بھی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ممبر تھے سب حکومت کے لوگ تھے، سب ٹوٹل حکومت کے لوگ تھے، اور مقدمہ آخر میں خود ہی وہی ہار گئے سب کے سب، کیونکہ حکومتی کے آدمی تو ہار نہیں تھا۔ تو یہاں بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں حکومت ہی اپنے آدمی کو نہیں بڑھا دیا کہ بعد میں سب کے سب حکومت سے مل جائیں جا کر اور ختم ہو جائے معاملہ کا اور ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ لہٰذا مسلمان عوام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس میں بیدار ہو جائیں۔ مولویوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پہلے ہی بتا دیں، چاہے شیعہ مولوی ہو چاہے سنی مولوی ہو، کوئی بھروسہ نہیں، کب حکومت سے مل جائے معمول کی بات کے اوپر، چھوٹے سے فائدے کے لیے کب حکومت سے مل جائے، کوئی ان کا بھروسہ نہیں، کوئی ان کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ سب جلسے ہو رہے ہیں اور اس میں کسی شیعہ کو نہیں، مجھ کو بھی دعوت دی جاتی کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کپڑ و مائع کا یہاں کوئی پہلو ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کو کیسے بلا لیا جائے، ہمیں تو کپڑ و مائع کرنا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے بابری مسجد میں ہم بھگت چکے ہیں۔ تو کیا ایکشن کمیٹی میں زیادہ تر حکومت نے اپنے آدمی بھر دیے تھے، کیونکہ اگر کوئی دوسری ایکشن کمیٹی بنائے دوسرا تو کہیں دیکھیے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں پھوٹ ڈال رہے ہیں، پہلے ہی انہوں نے اپنے آدمی کو بھر دیا تھا۔ اس کو بھی یہی کھیل کیا جا رہا ہے وقت کے سلسلے میں کہ اپنے ہی آدمیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ بعد میں اس سے کمپرومائز ہو جائے کہ صاحب مسلمان لیڈر راضی ہو گئے تیار ہو گئے۔ تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں جب سے یہ وقف ایکٹ پیش کیا گیا ہے پورے ہندوستان میں کمیونل ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ اسی وقف ایکٹ کے پیش ہونے کے بعد ہی امام باڑوں پر بھگوا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اسی وقف ایکٹ کے پیش کرنے کے بعد ہی مسجدوں پر بھگوا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اسی وقف ایکٹ کے پاس کرنے کے باوجود درگاہوں پر بھگوا جھنڈے لگائے، کیونکہ وقف ایکٹ نے ان کو بتا دیا کہ اب یہ ساری چیزیں تمہاری ہو جائیں گی، کیونکہ سب ڈی ایم کے ہاتھ میں، جس کو جو چاہے وقف ڈکلیئر کر دے ڈی ایم، جس کو جو چاہے وقف نہیں ڈکلیئر کرے، پورا ڈی ایم کے ہاتھ میں ہو گئی۔ لہٰذا مسجدیں بھی جا سکتی ہیں، امام باڑے بھی جا سکتے ہیں، لہذا اب بھگوا جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا۔ تو جو کچھ اس کے اوپر ایک کمیونل ٹینشن میں پورے ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، اس کی ایک بنیاد پہلے تھا لیکن اب جو بڑا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی وقف بل ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو کٹر وادی ہے وہ امام باڑوں پر بھی حملے کر رہے ہیں، درگاہوں پر بھی کر رہے ہیں، مسجدوں پر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جس طرح سے CNRC میں ہوا تھا، CNRC میں کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ سارے میاں بھائیوں کو نکال دیا جائے ان کی اجازتوں سے، اور دلتوں سے کہا گیا تمہیں وہ ساری اجازت دے دی جائے گی، اس سے سارے دلت جو ہے وہ ساتھ ہو گئے تھے ان کے اس معاملے میں۔ تو یہاں پر یہی کھیل کیا جا رہا ہے کہ یہ امام باڑے تم کو مل جائیں گے، یہ درگاہیں تمہیں مل جائیں گی، یہ مسجد تمہیں مل جائیں گی، کٹر وادی اب اپنے اپنے جھنڈے وہاں پر لگا رہے۔ لہٰذا مسلمان مولویوں سے بڑی درخواست ہے کہ سب اس وقت اتحاد کے ثبوت دیں، اتنا سخت موقع ہے، اب تو آپسی اختلاف نہ کرے، اب تو مسلکی اختلافات میں آپس میں نہ بانٹیں۔ آپ نے لکھنؤ میں جو جلسہ کیا تھا کیوں نہیں بلایا شیعوں کو؟ کسی عالم دین کو کیوں نہیں بلایا؟ کسی صوفی عالم کو کیوں نہیں بلایا؟ صرف وہابی مل کے اپنے جلسے کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی پھر دوہرا میں چاہتا ہوں کہ ان وہابی مولویوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی مل سکتے حکومت سے، کیونکہ ان کے ہر ایک اولی الامر ہے، ہر حاکم اولی الامر ہے۔ جب حاکم اولی الامر ہے تو کسی کے بھی ساتھ جا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے مسلمان عوام سے کہ اس بات سے ہوشیار رہے اور اپنے مولویوں کو نظر رکھے کہ مولوی کہیں حکومت سے مل کر پورے مسلمان قوم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔